الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی سبق ایک لڑکی اپنی والدہ سے کیا کہہ رہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہی ہے۔ آپ حضرات میری باتوں کو سماعت فرمائیں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے بولتی ہے، بیٹی تو جوان ہو گئی ہے، تمہاری عمر ہو چکی ہے، تاکہ میں تمہارا نکاح کرا دوں کسی لڑکے سے۔ تو ماں بولتی ہے، بیٹی تم کو کون سا لڑکا پسند ہے، تم کون سے لڑکے کو پسند کرنا چاہتی ہو؟ تو لڑکی بولی، حضرات محترم میری بات پر غور کریں، لڑکی کیا اپنی ماں سے عرض کر رہی ہے، ماں میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو نماز پڑھتا ہو، جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہوں، جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوں، جو معاشرہ کی حالات کو جانتے ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوں، جو ایک دوسرے کی شفقت کرتے ہوں، جو آپس میں بھائی چارہ کا سبق دیتا ہو، جو کسی سے نہیں جھگڑتا ہو، میں اسی سے شادی کروں گی۔ جن کے چہرے پر داڑھی ہو، جس نے اپنے چہرے کو داڑھی سے سجایا، میں اسی سے شادی کروں گی۔ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہوں، جو سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوں، جو بیوی کے حق کو مانتے ہوں، جو بال بچے کی پرورش اچھے سے کر سکتے ہوں۔ تو ماں بول رہی ہے، کیا بیٹی جو نماز نہیں پڑھتے ان سے شادی کرنا ناجائز ہے، ان سے شادی کرنا نہیں چاہیے؟ تو بیٹی کہتی ہے، محترم حضرات بیٹی کی بات پر جائیے، بیٹی کہتی ہے، ماں شادی تو کر سکتے ہیں، شادی تو ہو جائے گی، نکاح تو ہو جائے گا، مگر میں اس سے شادی نہیں کروں گی جو نماز نہیں پڑھتے، جو ماں باپ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، جو غیروں سے میل جول رکھتے ہیں، جو ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں، جو پڑوسی کے حقوق کو نہیں پہچانتے ہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ بچی بول رہی ہے، لڑکی کہہ رہی ہے، میں اس سے شادی کروں گی جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو دین سے وابستہ ہوں، جو علماء کی قدر کرتے ہوں، جو حفاظ قرآن کی قدر کرتے ہوں، جو عالم دین سے وابستہ ہوں، جو مسجد مدرسہ سے تعلق رکھتے ہوں، میں اسی سے شادی کروں گی، میں کسی غیر سے شادی نہیں کروں گی جو نماز نہیں پڑھتے ہوں۔ بتائیے ماں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہیں عمل کر رہا، جو اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل نہیں کر رہا، جو اللہ تعالیٰ کے فرض کو نہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرض کو قبول نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا نماز، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، تو بتائیے وہ میرے ساتھ کیا عمل کرے گا، وہ میرے ساتھ کیا وفا کا کام دے گا؟ وہ میرے ساتھ وفا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرض کو نہیں ادا کرتا، جو اللہ تعالیٰ کے باتوں پر عمل نہیں کرتا، تو بتائیے وہ بیوی کے حقوق کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ وہ بیوی کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وہ بیوی کی باتوں کو کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ وہ بیوی کی باتوں پر عمل ہی نہیں کرے گی، وہ بیوی کی باتوں کو مانے گی ہی نہیں، وہ بیوی کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے میں ان سے شادی نہیں کروں گی، میں لوگوں سے شادی کروں گی، میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو نماز پڑھتے ہوں، جو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوں، جو عشق رسول پر اپنے جان کو دینا گوارا کرتے ہوں، جو عشق رسول پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرتے ہوں، میں اسی سے شادی کروں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرض کو قبول نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کے فرض پر عمل نہیں کرتا، جو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، تو میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، جو حضور کے قول و فعل پر عمل نہیں کرتا، میں اسی سے شادی کروں گی ماں، چاہے میں مر جاؤں چاہے میں زندہ رہوں۔ یہ آپ
اس میں دخل اندازی نہ کریں، میں میری شادی اسی سے کریں جو نماز پڑھتے ہوں، جو شریعت مصطفیٰ پر اپنے آپ کو گزارتے ہوں، جو پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتے ہوں، جب تک وہ دنیا میں رہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی وفاداری کرے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچا پیار کرے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق پیدا کرے اپنے سینے کے اندر، میں اسی سے شادی کروں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو وہ بیوی کی باتوں پر کیا عمل کریں گے؟ وہ بیوی کی باتوں کو ٹھکرا دیں گے، بھلا وہ بیوی کی باتوں پر عمل ہی نہیں کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، جو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں حضرات آپ لوگوں سے یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری بچیاں ہیں اسی سے شادی کرے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہوں، جو قرآن پڑھتے ہوں، جو حدیث پڑھتے ہوں، جو علماء کی قدر کرتے ہوں، جن کے چہرے پر داڑھی ہو، اسی سے شادی کریں۔ غیر سے بھی شادی کریں مگر پرہیز کریں۔ جب آپ پرہیز کریں گی تو آپ کی زندگی بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ جب آپ کی آخرت سنورے گی تو آپ کو دیکھ کر آپ کی سہیلی بھی سدھر جائے گی کہ نہیں، میری سہیلی بہت اچھی ہے، میری سہیلی دیندار لڑکے کو پسند کرتی ہے، دیندار لڑکے سے محبت کرتی ہے، دیندار لڑکے سے نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، دیندار لڑکے سے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتی ہے، اس سے شادی ہرگز نہ کریں۔ جب آپ عمل کریں گی، جب آپ اس چیز پر عمل کریں گی تو آپ کی سہیلی بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہوگی اور وہ کہے گی جو دین پر نہیں چلتے، جو نماز پر نہیں پڑھتے، وہ جو نماز نہیں پڑھتے تو جو میری سہیلی تھی جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو ٹھکرا دیا، ان سے نکاح نہیں کیا، ہاں جو نماز پڑھتی ہے اس سے نکاح کر رہی ہے۔ تو بتائیے، اللہ رسول کو خوش کرنا ہے تو ہماری بہنوں بیٹیوں کی باتوں پر عمل کریں، وہ بیٹی کی باتوں پر عمل کرے جو شریعت مصطفیٰ پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہوں۔ ہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے جو لڑکی خود دین پر چلتی ہے، جو خود 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے۔ جبھی وہ لڑکا دیندار لڑکے سے محبت کرے گی، جبھی وہ لڑکی دیندار لڑکے سے شادی کرے گی، دیندار لڑکے سے نکاح کا پیغام بھیجے گا، وہ غیروں سے نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا، وہ غیر جو نماز نہیں پڑھتے اس سے نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا۔ جو شریعت مصطفیٰ پر جو لڑکی اپنے آپ کو گزارتی ہوں، شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرتے ہوں، ماں باپ کی تعظیم کرتے ہوں، وہی لڑکی عالم، علماء، حافظ کو پسند کرتی ہے، وہی لڑکی داڑھی والے کو پسند کرے گی، وہی لڑکی ائمہ حضرات کو پسند کرے گی، وہی لڑکی مولانا کو پسند کرے گی، وہی لڑکی جو دین پر ہو اسی کو پسند کرے گی۔ محترم حضرات، میں دوران گفتگو اگر کسی چیز میں غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر اچھی لگے گی تو آپ حضرات سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیے گا، آگے بھی بھیج دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔